الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا، اسے ثابت قدم کر دے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مفسرین نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ اپنے دین کی مدد اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اسی لیے کہا، اے نیک انسانوں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں مضبوط بنائے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے، ہم پریشان حال ہیں تو اللہ ہماری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مدد کب کروں گا؟ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ مدد کب کروں گا، اور پھر مزید تسلی دینے کے لیے فرمایا، اگر تم نے یہ کام کر لیا تو جو اہل کفر ہیں ان کے لیے ہلاکت و بربادی میری جانب سے ہوگی، اور اگر زمین پہ ان کے کچھ اچھے کام بھی ہیں تو آخرت میں اس کا بدلہ نہیں دوں گا، اسے برباد کر دوں گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کیونکہ ان لوگوں کا جرم یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہر چیز سے یہ نفرت کرتے ہیں تو اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔
افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، آج زمین میں جن کی چودراہٹ ہے، آج زمین میں جن کی طوطی بولتی ہے، کیا ان لوگوں نے زمین پہ چل چل کر دیکھا نہیں کہ پہلے کے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے پہلے کے بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے ہونہار، بڑے جانباز اور بہت ہی زیادہ طاقت اور ہنر والے لوگوں کو ان کے گھروں ہی میں برباد کر دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور اس کے بعد کے جتنے بھی اہل کفر ہیں اگر وہ ظلم کریں گے تو ان کے ساتھ وہی ہونے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور یہ اس لیے ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا، ایمان لانے والوں کا کارساز ہے، مددگار ہے، اور کافروں کا کوئی کارساز و مددگار نہیں۔ یہ کس سورت کی آیتیں ہیں؟ سورہ محمد کی آیتیں ہیں، سورہ محمد کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس آیت کا نچوڑ سامنے کیا آیا؟ موجودہ دور اور حالات حاضرہ میں بہت اہم میسج یہ آیتیں دے رہی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میرے دین کی مدد کرو، تمہاری مدد کروں گا، تم کمزور ہو تو مضبوط کر دوں گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کروں گا، اور جو اہل کفر ہیں ان کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ اور وجہ بھی بتائی کہ ایسا اس لیے کروں گا کیونکہ اللہ مولا ہے، کارساز ہے، مددگار ہے مومنوں کا اور کافروں کا نہیں۔ اس زمانے میں صحابہ کرام نے اللہ کے دین کی مدد کی تو رب العالمین نے ان کی مدد کی ہے۔ میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں۔ مسلمانوں کی پہلی وہ لڑائی جو ان کی بقا کی لڑائی تھی، جو ان کی حفاظت کی لڑائی تھی، اس لڑائی میں تعداد 313 بتائی گئی ہے۔ تاریخ کی اور سیرت کی ساری کتابوں کو کھگال ڈالیے، ان 313 میں کوئی ایک مشرک مسلمان ہو تو بتائیے، ایک بھی اس میں شرک کرنے والا نہیں، اس میں ایک بھی بدعتی نہیں، اس میں ایک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا نہیں، اس میں ایک بھی بے نمازی نہیں، اس میں ایک بھی تعویذ گنڈے والا نہیں، اس میں ایک بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں، اس میں ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اسلام کا غدار ہو، مسلمانوں کے خلاف کام کرنے والا ہو۔ تب اللہ نے ان کی مدد کی ہے 313 ہونے کے باوجود 1000 کے مقابلے میں۔ اور آج مسلمان کی جھولیاں خالی ہیں، اندر سے کھوکھلا ہے اور امید لگائے بیٹھا اللہ ہماری مدد کرے۔ تمہاری امیدیں رہ جائیں گی، کوئی مدد نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، پہلے میرے دین کی مدد کرو۔ مطلب یہ ہے میرے دین پہ چل کے دکھاؤ، اس لائق بنو تاکہ میں تمہاری مدد کروں۔ آج دیکھو مسلمانوں کو شرک میں ڈوبے ہوئے، مہینہ پار نہیں ہوگا ایک نئی بدعت محلے میں رائج ہو جائے گی، حرام خوری بالکل عروج پر ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں بالکل عروج پر ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو کھانے کے لیے بس داؤ ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ ہماری مدد کر دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، پہلے اللہ کے دین کی مدد کرو، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ صحابہ کرام کی پوری تاریخ اٹھائیے، جس وقت ہمارے نبی دنیا چھوڑ کے گئے اس سے پہلے آپ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خطبہ دیا، اپنی لائف کی سب سے بڑی اسپیچ دی، جس میں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام سامنے تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہر ایک صحابی کی پوری زندگی کھنگال کے دیکھو، بتاؤ کیا کوئی صحابی مشرک تھا؟ کیا کوئی صحابی غیر اللہ کی نام کو مدد کے لیے پکارتا تھا؟ کیا کوئی صحابی بدعتی تھا؟ کیا کوئی صحابی ایسا تھا جو اپنی مصیبت کے وقت میں تعویذ گنڈوں کا سہارا لے کے اسی میں لپت ہو جائے؟ کوئی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ انہوں نے حرام چیزوں کو چھوڑا ہے اور ایسے حرام غذاؤں کو چھوڑا ہے کہ اگر بعد میں 1-2 سال کے بعد پتا چل گیا کہ 1 سال پہلے میں نے حرام چیز کھائی تھی، حرام کمائی کھائی تھی، تو منہ میں ہاتھ ڈال کر الٹی اور پلٹی کری ہے تاکہ حرام چیز بدن سے نکل جائے۔ یہ ان کا اپنا مزاج تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کری ہے۔
بغیر اس کے اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے پیروں کو مضبوط کر دے گا۔ لیکن شرط یہی ہے، مسلمان کی زندگی دیکھو، مصیبت آ جائے، فلاں صاحب مدد کر دیجئے، یا علیم مدد کہنے میں ذرہ برابر اس کو سنکوچ نہیں ہو رہا ہے، یا غوث المدد کہنے میں اس کو ذرہ برابر سنکوچ نہیں ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک کرنے میں ذرہ برابر اسے سنکوچ نہیں ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے خلاف بغاوت کرنے میں، بدعت میں زندگی گزارنے میں ذرہ برابر اسے پرابلم نہیں ہو رہی ہے، اور امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، اللہ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرے گا۔ رب العالمین نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سمجھ میں آیا اللہ کے دین کی مدد کا مطلب کیا ہوا؟ کئی ایسے لوگ اسی دنیا میں اسلام کا کلمہ پڑھنے والے، بلکہ دنیا کے چپے چپے میں اسلامی نظام قائم کرنے کا نعرہ دینے والے آئے اور چلے گئے، ان کے بچے مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کی بیٹیاں یہودیوں کے بچوں کو جنم دے رہی ہیں۔ ایسے بھی بعض لوگ دنیا میں آئے۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے ساتھیوں، اے مسلمانوں، جو رب العالمین نے فرمایا ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرو، پہلے اپنے گھر میں دین کو لاؤ۔ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، میرے اہل و عیال، میری آل اولاد، میری بیوی، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن کو نمازی بنا دے۔ اس کی فکر ہونی چاہیے، یہاں سے دین کی مدد ہوتی ہے۔ آج ذرا بتاؤ، مسلمان ہر طبقے کا، کسی بھی فرقے کا ہو، آپ دیکھیے حالت کیسی اس کی ہے۔ اگر میں توحید کی بات کر رہا ہوں، سنت کی بات کر رہا ہوں، شرک اور بدعت کو کنڈم کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور برائیاں اس میں نہیں ہیں۔ یہ بڑی برائیاں، اس لیے اس کو فرنٹ پہ رکھ رہا ہوں، بار بار اس کو ذکر کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ جو توحید پرست ہیں، جو سنت پہ چلنے والے ہیں، ان کے اندر بھی بہت ساری برائیاں ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کوئی بھی اٹھے چکنی چپڑی ایموشنل بات کرے، آپ روڈ پر نکلنے کو تیار ہو، بستر چھوڑ کر نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہو۔ اگر وہ اچھا کام ہوتا تو آپ نہیں جاتے، یہ میں جانتا ہوں، وہ اچھا کام نہیں ہے، وہ اوروں کی سیاست ہے جو اپنا چمکا رہے ہیں، آپ کا استعمال ہو رہا ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اور سمجھنا چاہیے، محبت ہمیں ہے، آپ کو ہے، اپنی محبت کا حساب آپ دیں گے، کسی کے کہنے پہ آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ کیا وجہ ہے آپ دیکھیں صحیح، پورے شہر اور محلے کی مسجدوں کو دیکھیں، اور میں بار بار کہتا ہوں اگر جانچنا ہو کہ اصلی نمازی اس مسجد کا کون ہے تو فجر میں گنتی کریے بس، باقی نمازوں میں تو راہگیر بھی آ کے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ فجر کے نمازیوں کو گنیے، وہی اصلی نمازی ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے، ایک طرف سب کو رکھیے، اگر جانچنا ہو کہ میں منافق ہوں کہ نہیں ہوں تو اپنی فجر کی نماز کو دیکھ لو، اگر تم نماز جماعت کے ساتھ فجر کی پڑھ پا رہے ہو تو مان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کر لی، اور اگر اس میں خلل ہے، یہاں کمی ہے، تو تم دین کی مدد کیا کرو گے؟ تم سے کیا امید لگائی جائے؟ دین کی مدد کرنا اس کو کہتے ہیں۔ توحید کو اپنایا جائے، شرک کو چھوڑا جائے، سنت کو اپنایا جائے اور بدعت کو چھوڑا جائے۔
نیکیاں کی جائے، برائیوں سے دور ہونے کی کوشش کری جائے، جس کے جو حقوق بنتے ہیں وہ ادا کیے جائیں، یہی دین کی مدد کرنا ہے۔ پورا سال دیکھیے بدعات و خرافات میں ڈوبا ہوا ہے، یہ مسلمان کیا دین کی مدد کریں گے؟ محرم آ جائے تو 10ویں، ربیع الاول آ جائے تو 12ویں، ربیع الاخر آ جائے تو 11ویں، 10ویں 11ویں 12ویں، یہ کیا ہے؟ اور کوئی دن نہ ملے تو تیجا، 7واں 40واں، کچھ نہ ملے تو عرس، کچھ نہ ملے تو برسی، کچھ نہ ملے تو قرآن خوانی۔ یہ ساری چیزیں آج مسلمان کر رہا ہے، اس کا کہیں دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی آج کے مسلمانوں کا مزاج بن چکا ہے، اسی کو دین سمجھ چکے ہیں۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے عربی کیلنڈر کا ربیع الاخر ہے، 11 ربیع الاخر کا دن ہے، جس دن لوگ 11ویں مناتے ہیں۔ اور کس کے نام پر، کس کی یاد میں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 460 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ کتنے؟ 460 سال کے بعد سن 470 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ان کی وفات 561 ہجری میں ہوتی ہے یا 560 ہجری میں ہوتی ہے۔ دین کو آئے اور نبی کو آئے اور گئے 6 صدیاں گزر گئیں، اس کے بعد ایک اللہ والے پیدا ہوتے ہیں اور ان کے عقیدت مندوں نے ان کے نام پر ایک نیا دین بنا ڈالا۔ یہ نیا دین ہے، نیا دین بنا ڈالا۔ اچھا لقب بھی دیا کر تو کیا دیا؟ غوث اعظم۔ کبھی نام سوچا؟ غوث کے معنی مدد کرنے والا، اعظم معنی سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ غوث اعظم مطلب سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ اسی لیے کہا جا رہا یا عبد القادر شیئا للہ، اے غوث اعظم اللہ کے لیے آپ سے کچھ چیزیں مانگ رہا ہوں، آپ دے دیجئے۔ اسی عقیدے کے پیش نظر کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا دفتر آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا، آپ کو کائنات کی کنٹرول عطا فرما دیا، ایک نماز ہی بنا لی گئی جس میں بدعت بھی ہے، شرک بھی ہے، جسے نماز غوثیہ کہتے ہیں، شاید آپ لوگ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ اسی نماز میں دعا کی جا رہی ہے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، ہماری مدد کریے اور ہماری ضرورت کو پوری کریے، آپ تو ضرورتوں کو پوری کرنے والے ہیں۔ پھر 11 بار کہا جاتا ہے یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، اے غوث پاک، یعنی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر کہا جا رہا ہے، اے غوث پاک ہماری مدد کریے اور ہماری ضرورت کو پوری کریے۔ یہ کھلا ہوا شرک ہے، اس کے شرک ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ ایک ہی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا مانگی جا رہی ہے، اور اسی نماز میں غوث عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے بھی دعا مانگی جا رہی ہے، کھلا ہوا شرک ہے۔ قرآن کریم دیکھو، اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ مدد کرنے والا کون؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اے لوگوں مدد اگر آ سکتی ہے تو رب العالمین کی طرف سے آ سکتی ہے، جو اللہ ہے، جو مضبوط ہے، جو طاقتور ہے اور جو حکمت والا ہے، ساری کائنات پہ حکومت کرنے والا ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اے لوگوں تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی کارساز نہیں، کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اور یہ دنیا کے لوگ مدد کے لیے اللہ کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں، اپنی خود ساختہ نماز میں بلا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی دعا میں یاد کر رہے ہیں اور ان سے بھی مدد طلب کر رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں قرآن کی آیت کے مقابلے میں شرک ہے،
یہ سب کرنے والا مسلمان کہتا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا. یہ اللہ کے دین کی مدد ہے؟ یہ اللہ کے دین کی مدد نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. ایسا عقیدہ گڑھا گیا ہے آپ حیران ہو جائیں گے. 11ویں شریف کیا ہے؟ 11ویں شریف اس کی عربک بھی آپ ڈھونڈو گے تو عربک بھی نہیں پاؤ گے. 11ویں شریف کیا ہے؟ یہ گنتی ہے. اس مہینے کی 11 تاریخ کو ان کی وفات ہوئی تو اسی دن یہ 11ویں شریف منایا جانے لگا. اللہ کے نبی کا دیا ہوا دین کیا یہی تھا کہ برتھ ڈے منایا جائے، وفات ہو جانے پر ان کی برسی منائی جائے؟ یہ مسلمانوں کا دین کب سے ہو گیا؟ پچھلے مہینے میں جو منایا گیا وہ برتھ ڈے تھا، اور اب جو منایا جا رہا ہے یہ برسی ہے. یہ مسلمانوں کا دین کب سے ہوگا؟ یہ بات مسلمان کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. یہ بات مسلمان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کسی کے وفات کے دن 11ویں شریف منائی جائے. ایک گنتی ہے، اس کے آگے شریف لگا دیا گیا، وہ ایک عبادت بن گئی. 1 شریف 2 شریف 3 شریف. سننے والے عقل مند سن کر ہنستے ہیں ایسے لوگوں پر. یہ کیا ہے؟ شریف لگا دینے سے وہ فیسٹیول بن گیا، وہ تہوار بن گیا، وہ نیک کام بن گیا. ویسے تو شریف کسی کے سامنے بھی لگا سکتے ہو، جب گنتی پہ لگا دیا تو گھر مکان پہ بھی لگا سکتے ہو. فلاں محل شریف، فلاں گھر شریف، فلاں گاڑی شریف، فلاں آدمی شریف، فلاں جانور شریف. شریف لگانے سے سب کچھ ہو جائے گا. پوچھا گیا 11ویں شریف کیا ہے تو الگ الگ جواب دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب ہے. ان کے نام پہ حلوے، کھیر، مانڈے اور دینگیں چڑھائی جا رہی ہیں ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے. جب پکڑا علماء نے کہ ایصال ثواب کا یہ کون سا طریقہ ہے جو نبی کریم نے نہیں بتایا، تم نے کہاں سے بنا لیا؟ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو دیکھیے. کوئی دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے دعا کرنے کی بات کہی گئی. اس نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے، اس نے اچھی اولادیں چھوڑی ہوں، اس نے دنیا میں علم کو پھیلایا، مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو 49 اولاد چھوڑ کر گئے تھے. ایک کم 50 اولادیں تھیں ان کی، جس میں سے 27 صرف بیٹے تھے، باقی بیٹیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی اولاد عطا فرمائی، وہ اولادیں ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ان کی طرف سے صدقہ کریں، وہ ان کو ثواب پہنچے گا. اگر کوئی آدمی ان کی طرف سے ان کے اوپر اگر قرض ادا کر دے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا. اگر انہوں نے نذر کے روزے مان رکھے تھے، پورا نہ کر سکے، اس کو بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے. ان کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزوں کے لیے دلیل ملتی ہے. لیکن تمہارے قل اور تمہارے فاتحہ، تمہارے تیجا، تمہارے ساتواں، تمہارے 40واں، تمہاری چلم اور تمہاری 11ویں، تمہاری قرآن خوانی پر ایک دلیل دکھاؤ قرآن و حدیث سے، صحابہ کرام سے. کوئی دلیل نہیں. اللہ کی قسم یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں. یہ قل شریف بدعت ہے، اور یہ 7واں، یہ تیجا، یہ 40واں، یہ چہلم، یہ 11ویں اور یہ قرآن خوانی سب کی سب بدعت کی کیٹیگری میں آتی ہیں. جب علماء نے پکڑا اور کہا کہ یہ تمہارا طریقہ ایصال ثواب کا بدعتی طریقہ ہے، تو کہنے لگے یہ نظر و نیاز ہے. یہ تو اس سے خطرناک بات ہو گئی، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یوفون بالنذر. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو نذر کو پورا کرتے ہیں، جو منت کو پورا کرتے ہیں، جو نیاز کو پورا کرتے ہیں. نذر کہتے کسے ہیں؟ 2 طرح کا نذر ہوتا ہے. ایک آدمی اس کو نیکی کرنے کا بہت من ہو رہا ہے، تو دیکھ رہا کہ تہجد پڑھنا ایک نیک کام ہے لیکن فرض تو نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اب تجھ کو خوش کرنے کے لیے میں تہجد کو اپنے اوپر واجب کر رہا ہوں، اب میں سال بھر لگاتار تہجد کی نماز پڑھوں گا. یعنی جو اللہ نے واجب نہیں کیا تھا اس صحیح چیز کو اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا. یہ ہے منت، یہ ہے نذر، یہ ہے نیاز. بات اللہ سے ہو رہی ہے اور اللہ کی عبادت
کر رہا بندہ ایڈوانس میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، اللہ نے اسی کی تعریف کی ہے۔ اور ایک دوسرا نظر ہوتا ہے، آدمی کہتا اللہ میرا فلاں کام اگر تو کر دے تو میں تیرے لیے 2 دن 3 دن روزہ رکھوں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا، یہ بھی نظر ہے، لیکن اللہ کو یہ والا پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے مان لیا ہے تو پورا کرنا ہی پڑے گا، نہیں پورا کرے گا تو اس کو کفارہ دینا ہوگا، قسم والا کفارہ دینا ہوگا۔ یہ ایک عبادت ہے نظر، جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ اب اگر وہی عبادت کوئی کسی غیر اللہ کے لیے کرے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کرے اور کہے کہ یہ غوث پاک کا نیاز ہے، غوث پاک کی نظر ہے، غوث پاک کی منت ہے، اور اس کے نام پہ بکرا مرغی مرغا جو بھی لایا ہے، یہ شرک ہوگا، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے کسی غیر اللہ کے نام لگا دی گئی ہے۔ یہ کھلا ہوا شرک ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آئے گی، آپ نے فرمایا من ذبح لغیر اللہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت برسے ایسے انسان پر جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وما ذبح علی النسک، آستان اور مزاروں پہ جو کچھ ذبح کیا جاتا ہے وہ سب اسلام میں حرام ہے۔ تب پھر یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں، اب نظر بھی نہیں کہہ رہے، اب نہ ایصال ثواب کہہ رہے ہیں، اگر کہہ رہے ہیں تو اس کی توڑ مڑوڑ کر دلیلیں اپنے کھاتے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا چیریٹی کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ ایک ٹی وی چینل پہ میں نے دیکھا ڈیبیٹ ہو رہی اسی ٹاپک پر، تو سامنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ کسی ڈیزرٹ اور صحرا میں ہیں، 3-4 دن سے آپ بھوکے ہیں، اور اس کے بعد کوئی آدمی گھوڑے پہ آتا ہے اور آپ بھوک کی وجہ سے لپک کے جاتے ہیں، خوشبو آپ کے ناک کے ذریعے سے آپ کے پیٹ میں جاتی ہے، آپ تڑپ جاتے ہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اور آپ اس سے اس کھانا مانگنے لگتے ہیں۔ سامنے والا کہتا ہے یہ 11ویں شریف کا کھانا ہے، تو آپ کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے؟ کہنے کا مقصد کیا ہوا؟ سوال کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ بدعت اور شرک کے فتوے اپنے گھر رکھو، اس کے ذریعے سے ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لیکن جواب دینے والا بھی اللہ کا ایک نیک بندہ ہے جس کو قرآن کا صحیح علم ہے۔ اس نے کہا آپ کے اس سوال کا جواب تو قرآن میں اللہ نے پہلے سے دے رکھا ہے، وہ جواب ہم آپ کو پیش کر دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو اور بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دیا، خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا، اور ہر اس چیز کو حرام کہا ہے جس کے اوپر کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ لہذا پہلے تو حکم لگا کہ یہ حرام ہے، اب آپ کا جو من سوال ہے کہ کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے، اس سچویشن میں جس میں آپ بات کر رہے ہو کہ اللہ نے آگے ہی فرمایا فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جس انسان کی جان کی باری آ جائے اس کے سامنے اگر یہ 11ویں شریف کا بھی کھانا آ گیا تو اپنی جان بچانے کے لیے اتنا ہی کھا سکتا ہے جتنے میں اس کی جان بچ جائے۔ کہ یہ جواب تو اللہ نے پہلے دے دیا، لیکن میں نے حلال نہیں کہا، اللہ نے کہا تم اپنی جان بچانے کے لیے اس حرام کھانے کو کھا سکتے ہو، لیکن صرف اتنا ہی جتنے میں جان بچ جائے، تو اللہ نے جواب دے دیا۔ اب یہاں یہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، محلے کے لوگوں اور کھانا کھلانا، یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تاکہ یہ بدعت کہیں نہ کہیں حلال ہو جائے۔ کامن سینس انسان کے پاس نہیں۔ 560 ہجری میں جس کی وفات ہوئی، 500 سال کے بعد وہ دین کیسے بن گیا؟ اور اگر موجودہ دور میں جو آپ کے سامنے بات کری جاتی ہے کہ لوگ قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں، لوگ اللہ کے نبی کی حدیثوں کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، آپ کو مثال نہیں ملتی کہ کون کر رہا ہے مولانا صاحب، دیکھنا ہو تو دیکھو۔ 500 400 سال کے بعد پیدا کی گئی تہواریں اور فیسٹیول، عید اور ان کے کھانے اور یہ سارے رسم و رواج، اس کی دلیلیں یہ قرآن سے دے رہے ہیں، اس کی دلیلیں وہ حدیث سے دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں کا غلط معنی، قرآن کریم کی غلط تفسیر کا آپ کو ڈیمو دیکھنا ہے تو ان علماء کی دلیلیں دیکھ لو جو 11ویں شریف کی دلیل پیش کر رہے ہیں اور جو قرآن خوانی کی اور اس طرح کی غلط رسم و رواج کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے جس کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ پکے سلفی عقیدہ کے تھے،
سلفی عقیدہ، وہ خود کہتے ہیں اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہمارا عقیدہ، کون کہہ رہا؟ پیران پیر صاحب فرما رہے ہیں ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین کا ہے اور صحابہ کرام کا۔ بتاؤ صحابہ کرام میں سے کس نے کسی کی برسی منائی ہے؟ کس نے کسی کا 40واں چہلم اور فاتحہ اور یہ سب کیا؟ کسی صحابی نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا عقیدہ وہی جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ والا سارا ڈھونگ ڈھٹورا ان کا نہیں ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں اپنی کتاب الفتح الربانی کے اندر، اے لوگوں اتبعوا ولا تبتدعوا، یہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا پیغام سنا رہا ہوں آپ کو۔ وہ کہہ رہے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا، اے لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، بدعتیں نہ ایجاد کیا کرو۔ وافقوا ولا تخالفوا، رسول کی موافقت کرو، رسول کے مخالف نہ بنو۔ اخلصوا ولا تشرکوا، توحید پرست بنو، مشرک نہ بنو۔ اطیعوا ولا تعصوا، سنت پہ چلنے والا بنو، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرو۔ وحدوا الحق وعن بابہ لا تبرحوا، توحید کے پرچم کو بلند کرو، اس کی دعوت دو اور توحید کے دروازے سے کبھی بھی اپنے آپ کو الگ نہ کرو۔ سلوہ ولا تسألوا غیرہ، اللہ سے مانگنا ہو مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو۔ استعینوا بہ ولا تستعینوا بغیرہ، مدد اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ سے مدد نہ مانگو۔ توکلوا علیہ ولا تتوکلوا علی غیرہ، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کے علاوہ پر بھروسہ نہ کرو۔ یہ ان کی اپنی تعلیمات ہے، یہی تو قرآن کا میسج ہے، یہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا میسج ہے، لیکن انہی کے نام پہ 11ویں، انہی کے نام پہ کھیر، انہی کے نام پہ مانڈے، انہی کے نام پہ یہ دیں گے بریانیاں، لیکن انہی کا پیغام نہیں سننا ہے، نہیں ماننا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں فعلی المؤمن اتباع السنت والجماعہ، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ ان کا میں فرمان سنا رہا ہوں، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کی پیروی کرے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلے۔ اور کہتے ہیں سنت کسے کہتے ہیں؟ فالسنت ما سنہ رسول اللہ، سنت وہ ہے جو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ والجماعت ما اتفقت علیہ اصحاب رسول اللہ، اور جماعت اسے کہتے ہیں جس پر اللہ کے نبی کے صحابہ اتفاق کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں اس کو دین کہا جاتا ہے، یہی تو ایک سلفی العقیدہ کی پہچان ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں وہ سلفی العقیدہ تھے، ان کی تعلیمات الگ دشا میں جا رہی ہیں، اور ان کے نام پر ان کے عقیدت مند لوگوں کی جو روش ہے، جو ان کے خرافات و بدعات وہ الگ دشا میں جا رہی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو کلیئر ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بہترین بات، اور اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، دنیا میں مسلمان کتنے گل کھلائیں گے، دین کا کتنا کھلواڑ بنائیں گے، اللہ کو تو بہتر معلوم ہے۔ آپ دیکھیے جس کی یہ تعلیمات ہو وہ کبھی کہہ سکتا ہے کہ مصیبت کے وقت میں کہنا یا غوث المدد، جو یہ کہتا ہو اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے سوال کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ کہے گا مجھے بلانا، وہ کہے گا ایک نماز پڑھنا، نماز میں میری شہر کی طرف چہرہ کر کے مجھ سے 11 مرتبہ یہ دعا کرنا، وہ کبھی کہہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ یعنی وہ اس سے بری ہیں، قیامت کے دن وہ اپنا پلہ جھاڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سچویشن کو قرآن کریم میں بیان کیا، سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے پکارے، کسی اور کو بلائے، کسی اور سے دعائیں مانگے جو کہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جواب دینا تو دور کی بات ہے، وہ ان کے سوال سے ہی غافل ہیں، وہ سوال ہی نہیں سن رہے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب کل قیامت کے دن یہ بھی اٹھائے جائیں گے، یہ بھی اٹھائے جائیں گے تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی ان ساری عبادات کا انکار کر دیں گے۔ اس آیت کو سمجھنا ہے، اس پس منظر میں سمجھ لو، اللہ کی قسم اس قرآن کی تفسیر کی روشنی میں یہ کہہ
کہہ سکتا ہوں کل قیامت کے دن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کی ان تمام کرتوتوں سے اپنے آپ کو بری کر لیں گے اور برات کے اعلان کر دیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ لوگ یہ سارے کام میرے نام پہ کریں، میری تو تعلیمات یہ جو میری کتابوں میں موجود ہے، جو صحیح سند سے موجود ہے، میں نے یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو نہیں کہی، میرے بعد ان لوگوں نے میرے عقیدت میں کر ڈالی، میں تو بری ہوں۔ ایسے ہی جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے وہ برات کا اعلان کریں گے، ویسے یہ بھی برات کا اعلان کر لیں گے۔ پھر دامن پکڑ کے جس کا مچلنا ہو مچلو۔ معاملہ بڑا سنگین ہے، یہ نہ ایصال ثواب ہے اور نہ ہی یہ نظر و نیاز ہے۔ صحیح طریقے سے دیکھا جائے آخر ہے کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں خوش کرنا چاہتے ہیں؟ خوش کرنے کے پیچھے بہت گہرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ پاور عطا فرمایا ہے جس سے جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تقدیر جس میں دنیا کی لکھی ہوئی ہے جب چاہیں اس میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا پہ کنٹرول ان کو اللہ نے عطا فرمائی، اس طرح کی نعوذ باللہ وہ چیزیں ان کے بارے میں مان رہے ہیں جو اللہ بھی ماننا چاہیے۔ اس لیے ان کو خوش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ہمارا بیڑا لگوا دیں گے، ہماری نیا پار کروا دیں گے۔ اگر یہ ناراض ہو گئے تو ہمارا تو کچھ بھی بنے گا نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں لوگوں اگر 11ویں نہیں دو گے تو تمہاری اولاد کو جان مال کا نقصان ہو سکتا ہے، تمہاری اگر اولاد پیدا ہوئی تو کچھ عیب ہو سکتا ہے۔ یہ ڈروایا اسی لیے جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ بنا ہوا، اور یہ عقیدہ حقیقت میں موجود ہے۔ ان کے نام پہ جتنی بھی کرامتیں لکھی گئی ہیں 99.5 سب کے سب فراڈ ہے۔ جس آدمی نے ان کی زندگی میں کرامات کو لکھا ہے وہ خود ان کے جانے کے 150 سال بعد لکھتا ہے، وہ کیا لکھے گا صحیح کی بات؟ اور کرامت ایسی کہ ایک بار ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ عورت ان سے کہنے لگی، یہ جھوٹ ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں یہ جھوٹ ان کے نام پہ، لیکن یہ اس کو سچ مان کے بیان کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے یہی ساری کہانیاں ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی مجھے میرا شوہر واپس چاہیے، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو ملک الموت اس کی روح نکال کے لے کے چلے گئے۔ کہا نہیں چاہیے، میں آپ کی مرید ہوں۔ یہ گئے ملک الموت کے پاس اور کہنے لگے کہ آج جو آپ نے روحیں نکالی ہیں اس میں میرے ایک مریدن کا شوہر بھی ہے، وہ روح واپس کرو، اس کو زندہ کرو۔ وہ کہنے لگے اللہ کے آرڈر سے میں نے سب کچھ کیا، میں اپنی مرضی سے کس کی جان نکالتا ہوں؟ بولے نہیں، آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ تو میں بحث ہوتی رہی اور شیخ صاحب نے ملک الموت کے ہاتھ سے وہ روحوں کا تھیلا چھین لیا اور زمین پہ جتنے لوگ اس دن مرے تھے سب کے سب زندہ ہو گئے۔ اب وہ ملک الموت اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے محبوب سے میری اس طرح کے جھڑپ ہو گئی اور اس میں ہوا یہ کہ سارے مردے زندہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے تھیلا چھین لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے ہی دے دیے ہوتے تو کاہے ساری روحوں کو دینا پڑتا۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دین کی بات ہے؟ یہ ایک نمبر کا جھوٹ ہے یہ، لیکن یہ پاور بتانا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگ 11ویں کریں، ڈر جائیں۔ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کرنے کا پاور یہ دکھانا چاہ رہے کہ دیکھو زندہ کر لیتے ہیں۔ ایک عورت کو بچہ ہونا تھا، حمل سے تھی، تو کسی نے کہا کہ آپ کے یہاں بیٹی ہوگی، وہ پریشان ہو گئی۔ یہ مل گئے راستے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی جھوٹ ہے پہلے بتا رہا ہوں۔ کہا کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا کہ بیٹی؟ بولے جا تیرے یہاں بیٹا ہوگا۔ لیکن کچھ دن کے بعد جب ڈیلیوری ہوئی تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب وہ لے کے آئی دوڑی دوڑی گود میں اپنے اس چھوٹے سے بچے کو، کہنے لگی جناب آپ نے کہا تھا کہ بیٹا ہوگا، یہ تو بیٹی ہو گئی۔ کہا ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، لاؤ مجھے دو۔ اپنے ہاتھ میں لیا اور بچے کی شرمگاہ سے کپڑا اٹھایا تو کہا یہ تو بیٹا ہے، لے جاؤ۔ بیٹی تھی، ہاتھ میں لیتے ہی بیٹا بنا دیا، اور نام بھی لکھا ہے یہ کون صاحب تھے۔ شارحین نے لکھا کہ جو صاحب تھے
یہ جب بڑے ہوئے تو ان کے سینے پر عورتوں کی طرح پستان تھا، لیکن باقی پورا جسم مردوں کی طرح تھا۔ اس کہانی کے پیچھے یہ تو کرامت کے نام پہ چورن چل جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا میسج کیا ہے کہ جس کو چاہیں بیٹا اور بیٹی دے سکتے ہیں، جس کو چاہیں بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں، جس کو چاہیں زندہ مردہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ رب العالمین کے سوا کسی فرشتوں کو بھی پاور نہیں، کسی نبی کو بھی پاور نہیں ہے جو ایک امتی کو دینے کے لیے لوگ یہ کرامتیں گڑھ کے لائے ہیں۔ اسی کے پیچھے یہ 11ویں کی پوری فلسفہ، پوری کہانی ہے۔ لوگ یہی لالچ دلایا جاتا تمہاری بگڑی بنا دیں گے، نہیں کرو گے تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ جس کے پاس اتنا پاور ہو اس کو خوش نہیں کرو گے تو نقصان نہیں ہو جائے گا۔ اور یہی تو عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا۔ جب ان لوگوں نے بتوں کی پوجا کی، اللہ کے نبی نے سوال کیا تم ان کو رب نہیں مانتے، تم آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ان کو نہیں مانتے، پھر ان کے پیچھے تم کیوں پڑے ہوئے ہو؟ ان کا طواف کیوں؟ ان کے لیے چڑھاوے کیوں؟ ان کے لیے نظر و نیاز کیوں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم عبادت کر کے ان کو خوش کر رہے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے قریب یہ ہمیں کر دے۔ هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، بس اتنے ہی مقصد، ہم ان کو تھوڑی خدا مانتے۔ وہی جواب سیم ادھر ہے، وہی شرک ادھر ہو رہا، وہی شرک ادھر ہو رہا۔ وہ بغیر کلمہ پڑھے نبی سے لڑائی کرتے ہوئے کر رہے ہیں، یہ نبی کا کلمہ پڑھ کے اور نبی کے جھنڈے کے نیچے یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مائدہ کی 103 اور 4 میں آپ پڑھیے، اس زمانے میں لوگ نظر کیسے مانتے تھے۔ جانور پالے ہوئے بولتے تھے اب اس جانور کا دودھ نہیں دھوئیں گے، کیوں؟ بت فلاں بت کے نام پہ اس کو چھوڑو، اب اس جانور پہ سواری نہیں کریں گے، فلاں بت کے نام پہ اس پہ چھوڑو۔ یہ جانور لگاتار 2 مادہ جنم دے دی ہے، اب اس کو بھی فلاں بت کے نام پہ چھوڑ دو، استعمال میں نہیں لیا جائے گا۔ یہ جانور جفتی کا کام کرتا ہے، یعنی سانڈ ہے، اب اس کو بھی چھوڑ دو۔ یہ سب بتوں کے نام پہ نظر مان مان کے چھوڑتے تھے، اور ظلم یہ تھا، کہتے تھے اللہ نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، جھوٹ بول رہے ہو۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ یہ جو قسمیں بتائیں جانوروں کی، اللہ نے کچھ نہیں کہا ہے۔ یہ ظالم کفر کرنے والے یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اور اللہ نے آگے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کو سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم کو سمجھنے اور پڑھنے سننے کی ضرورت نہیں، ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، انہیں سمجھ نہیں، ان کے باپ دادا کو شاید سمجھانے والا نہ ملا ہو سکتا وہ ہدایت پہ نہ رہو، تو باپ جو غلط پہ تھے تو تم بھی غلط پہ رہو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 103 اور 104 پڑھ کے دیکھیے۔ اسی طریقے سے وہ بتوں کے نام پہ نظر مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھٹکارا کہ میرے نام پہ جھوٹ بول رہے ہو، میں نے نہیں کہا، یہ شرک ہے۔ ویسے آج شیخ عبد القادر جیلانی کی نیاز بس 2-3 دن کے بعد ہے، دیکھیے کتنے گھروں میں حلوے بنیں گے، زبردستی رشتہ داروں کے یہاں بھیجا جائے گا، زبردستی۔ نہیں کھاؤ گے جھگڑے ہوں گے، نہیں کھاؤ گے تمہیں گستاخ کہا جائے گا، الگ الگ طریقے کے الزامات لگیں گے۔ یہ رشتے توڑنے اور بگڑنے کے بہت بڑا سبب بن گیا ہے۔ اب آدمی یا تو سیکھ لیا، اب یہاں کم سے کم جو آدمی سنا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ہمت بنے گی لاؤ ایک نوالا حلوہ کھا لے، ایک نوالا کھیر کھا لے، اس 11ویں والا۔ اب وہ جیسے بولے گا کہ یہ غلط ہے تو اس کی جو ہے گھر سے بائیکاٹ، اس کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے یہ نوبت نہ آئے، آپ دوسروں کو بھی سمجھاؤ، اس پہ محنت کرو، آپ کو کمپرومائز نہ کرنا پڑے، اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ۔ رشتہ داریاں بہت مضبوط چیز ہیں، اس کو نبھانا بھی ہے، لیکن جو بیچ میں یہ دراڑ آ رہی ہے، اس دراڑ کو کس طریقے سے آپ حل کرو گے؟ ہر آدمی کا اپنا اپنا معاملہ ہے، اپنی حکمت، اپنی دانائی، اپنے علم اور اپنے صبر کے ذریعے سے اس چیز کو ہینڈل کرے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔
ان چیزوں کو کھانا حرام ہے. اور میں ایک جملے میں بول سکتا ہوں، بات بڑی کڑوی ہے، خنزیر جیسے حرام ہے ویسے یہ والا کھانا حرام ہے. اب آپ کی مرضی آئے تو کھا لو، بہانہ بنانا بہانہ بھی بنا لو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کو درست فرمائے، اللہ ہمیں شرک و بدعت سے بچائے. ہم میں جو لوگ اس عقیدے کے حامل ہیں انہیں اللہ توبہ کرنے کی توفیق دے، اور جو قرآن و سنت کا، صحابہ کرام کا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصلی عقیدہ تھا، سلف صالحین اور صحابہ کا، وہی عقیدہ ہمیں اور آپ کو ماننے کی توفیق عنایت فرمائے. اصلی میں شیخ عبد القادر جیلانی کو اگر کوئی مانتا ہے تو ہم لوگ مانتے ہیں، کیونکہ وہی عقیدہ ہمارا جو ان کا تھا. اور کیوں نہ ہو، یہ حضرت علی کے نسل سے، حسن ابن علی ان کے شجرے میں جا کر ملتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادوادے سے ہیں، ایک اچھے نیک پرہیزگار صحیح عقیدہ کے عالم دین تھے، لیکن ان کے نام پر ان کے بعد کے لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ان سب چیزوں سے بری کرے. رب العالمین کل قیامت کے دن ان کی بخشش کرے. رب العالمین ان کے ماننے والوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. آمین.